حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. درود محمد. حضرت نے ابو عبداللہ آپ کے سامنے کل سے جس موضوع پر گفتگو شروع کی ہے وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے، جس میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ لیا ہے کہ یہ پوری کی پوری زمین صالحین کا ورثہ قرار پائے گی۔ اس کے حوالے سے کل اس آیت کا مفہوم بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے، دوبارہ اس کی بحث میں نہیں جاؤں گا، فقط تذکرۃ عرض کر دوں کہ میراث یعنی ملکیت، میراث جب تک تقسیم نہ ہو اس وقت تک ملکیت میں نہیں ہوتی، حق پہ تصرف ہوتا ہے، لیکن جب وہ ملکیت میں آ جائے تو پھر وہ تصرف، میراث میں آ جائے، بڑھ جائے تو وہ ملکیت ہے۔ خداوند عالم اس پوری زمین کو ملکیت میں دے رہا ہے، کس کی؟ صالحین۔ اس آیت کے حوالے سے پانچویں امام محمد باقر صرف دریافت کیا گیا، مولا نے کہا جو اس آیت میں کہا گیا ہے کہ خدا زمین کو میراث قرار دے گا صالحین کی، ان صالحین سے مراد ہمارے آخری فرزند مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرد شریف کے اصحاب ہیں۔ جو امام مہدی کے اصحاب ہیں، جو امام مہدی کے زمانے کے لوگ ہیں، یہ زمین ان کی میراث میں جائے گی، ان تک یہ زمین پہنچے گی، وہ اس زمین کے مالک ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے اس موضوع کو آپ کے سامنے رکھا کہ یہ زمانہ دوران غیبت کبریٰ کا ہے۔ غیبت کبریٰ کے زمانے میں ہمارا ایک ذمہ داری رکھتے ہیں کہ ہمیں اس سمت حرکت کرنی ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام تک پہنچ سکیں۔ جس طرح گزشتہ قوموں نے اپنی کوشش کی، کچھ قوموں نے کوشش نہیں کی، نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک نقطے کو بیان کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھا دوں کہ خداوند عالم نے انسانوں کو امتحان کے لیے خلق کیا۔ امتحان انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے۔ اجتماعی امتحان میں قومیں ناکام ہوئی، کل شاید اس پہ میں نے کچھ نکات بیان کیے تھے۔ امام علی کے دور سے آپ شروع کیجئے، امام عصر تک آ جائیے، آپ کو نظر آئے گا کہ ہر دور کے امام کی جو امت تھی وہ اجتماعی امتحان میں ناکام ہوئی۔ خدا کیا چاہتا ہے اجتماعی امتحان میں؟ امتیں اپنے اولیاء کا ساتھ دیں۔ خداوند عالم نے جن ہستیوں کو زمین کے لیے رہنما قرار دیا، خدا چاہتا ہے زمین پر اس کا نظام نافذ ہو۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے، آپ اپنا گھر بناتے ہیں، آپ جب اپنا گھر بناتے ہیں تو کیا چاہتے ہیں؟ اس گھر میں رہنے والا انسان کیسا ہو؟ اپنا گھر تو آپ اپنے لیے بنا ہی رہے ہیں، آپ نے گھر بنایا، اضافی فلور بنا دیا،
اضافی فلور پر آباد کرنے کے لیے آیا، آپ کوئی شرط رکھتے ہیں یا بغیر شرط کے جو بھی آتا ہے اس کو دے دیتے ہیں؟ آپ کی کیا شرط ہوگی کہ جو میرا ٹیننٹ آئے، جو میرا کرایہ دار آئے جس سے میں کرایہ لوں، حالانکہ آپ نے پیسہ لینا ہے، اس کے باوجود آپ کی شرائط ہوگی کہ اس گھر میں آ کر وہ آباد ہو جو ذاتاً شریف ہو، ایسا شخص ہو کہ جو انسانیت رکھتا ہو، ہمدردی رکھتا ہو، دوسروں کا خیال رکھتا ہو۔ یہ شرائط آپ سب کے ذہن میں آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ یقیناً آئیں گی۔ آپ اپنے ایک گھر کو، ایک فلور کو کرائے پر دینا چاہتے ہیں، اس کرائے پر دینے کے لیے آپ کو حالانکہ پیسہ ملے گا، آپ کسی کو بھی دے دیں، لیکن آپ ہر کسی کو نہیں دیتے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے گھر کافی مہینے خالی پڑے رہتے ہیں، کرایہ دار ہوتے ہیں، اس کے باوجود کرائے پہ نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے معیار پر کرایہ دار نہیں اتر رہا ہوتا۔ تو جب میں اپنے گھر کی ایک منزل کو معیار کے بغیر کرایہ دار کے حوالے نہیں کرتے، تو خدا اس پوری زمین کو معیار کے بغیر کسی کے بھی حوالے کرے گا کیا؟ خدا بھی ایسا نہیں کرے گا۔ خدا عالم میں معیار کے مطابق کرے گا، اور وہ معیار آپ کے سامنے بیان ہوا، وہ کیا ہے معیار؟ خود خدا ہی بیان کرے گا نا۔ اپنے کرایہ دار کی شرائط آپ بیان کریں گے، آپ کا پڑوسی بیان نہیں کرے گا، آپ کا ہمسایہ بیان نہیں کرے گا، آپ اس کی لگائی ہوئی شرائط پر گھر نہیں دیں گے، آپ کہیں گے میرا گھر ہے، میری شرائط چلیں گی۔ ایسا ہی ہے، خدا کی زمین ہے، خدا کی شرائط چلیں گی۔ جس معیار کو خدا قائم کرے گا اس معیار پر دے گا۔ اب یہ نقطہ اگر سمجھ میں آ جائے تو بحث بہت آسان ہو گئی ہماری، کہ ہم اور آپ اپنی مرضی سے پھر اس کا مطلب ہے کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ جیسے کل مثال آئی تھی کہ اگر امام کے لشکر میں آنا ہے تو معیار پر اترنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی کوئی بھی آرمی ہو وہ ایسے ہی لوگوں کو بھرتی نہیں کرتی۔ پاکستان آرمی کی مثال دی تھی، اگر پاکستان آرمی میں جانے کیا کرنا ہوگا؟ شرائط ہوں گی، جو شرائط کو پورا کرے گا اسے جگہ دی جائے گی۔ تو امام کے لشکر میں بھی ہر کوئی نہیں جائے گا، یہ اپنے ذہن سے نکالتے ہیں اب انسان۔ امام کے لشکر میں جانے کے لیے راستہ خدا نے سب کے لیے کھولا ہے، یہ خدا کا احسان ہے، راستہ سب کے لیے کھولا ہے، اس کی طرف سے پابندی نہیں ہے۔ یہ پابندی خود کہاں سے آئے گی؟ وہ انسان کی اپنے طرف سے آئے گی۔ اگر انسان ان شرائط کو پورا نہیں کرے گا تو امام کی لشکر تک نہیں جا پائے گا۔ آرزو رکھتا رہے انسان۔ میں تھوڑا سا تاریخ کے طرف پہلوؤں کو ٹچ کرتا ہوں، اب آگے بڑھتا ہوں۔ اہل کوفہ کی خواہش تھی کہ حسین کا ساتھ دیں، اسی خواہش کے نتیجے میں جناب مسلم جب آئے تو لوگوں نے کیا کیا؟ بیعت کی۔ مسلم کی خواہش تھی، اس خواہش کے مطابق آمادگی نہیں تھی، آمادگی نہیں تھی۔ توجہ رکھیے گا، یہ بحث ہم سب سے، ہم تاریخ کو تاریخ سمجھ کر اگر پڑھیں گے تو ایک قصہ ہوگا، ختم ہو جائے گی بات، لیکن تاریخ کو آئینہ سمجھ کر پڑھنا ہوتا ہے، تاریخ کے آئینے میں خود کو کھڑا کرنا ہوتا ہے کہ تاریخ کے اس حصے میں کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا، انہوں نے یہ کیا، نتائج یہ نکلے، اگر میں تاریخ کے اس حصے میں ہوں تو میں کیا کرتا، یا ان لوگوں کا کردار کہ جنہوں نے اس وقت ساتھ نہیں دیا، کیا خصوصیات تھی کہ میرے اندر تو وہ خاصیت موجود نہیں ہے جو مجھے آج روک سکے۔ خوب توجہ کیجیے گا، یہ تاریخ کے حقائق نہیں ہے۔ مسلم کا ساتھ دینے کے لیے ابتدائی طور پر کتنے لوگ آئے؟ 18,000 لوگ آ گئے، اور جب مارکا آگے بڑھا پھر کیا ہوا؟ مسلم تنہا رہ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ خوب توجہ کیجیے گا، میں توجہ میری جانب رکھیں، سب مل کے درود پڑھیں ہوں۔ اب میں تھوڑا سا اور ظریف باتیں بیان کر رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں آپ کے سامنے مطالب کو بیان کرنے کی۔ آپ دوستوں سے، مخصوصاً جو جوان بیٹھے ہیں ان سے میں توجہ چاہوں گا، توقعات آپ جوانوں سے زیادہ ہیں۔ البتہ میں نے کل عرض کر دیا کہ امام کے لشکر میں بوڑھے کی اور جوان کی کوئی قید نہیں ہے۔ امام حسین کے لشکر میں سب موجود تھے، ایک 6 مہینے کا بچہ بھی موجود ہے تو پھر 90 سال کے ضعیف العمر افراد بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، امام کے لشکر میں سب موجود ہیں۔ توجہ میری جانب رکھیے گا۔ کوفے والوں کے ساتھ ہوا کیا، ان کا انتظار تھا، وہ منتظر تھے، نوراب بھی منتظر ہے، لیکن ان کا انتظار فقط آگاہانہ انتظار تھا۔ انہیں فقط انتظار کس کا انتظار کر رہے تھے؟ امام کے آنے کی اطلاع تھی، ٹھیک ہے، امام کے آنے کی اطلاع تھی، پتہ چل گیا تھا کہ امام حسین مکے سے نکل گئے، کوفے کی طرف آ رہے ہیں، یہ انتظار تھا ان کا۔ لیکن کون سا انتظار؟ آگاہانہ انتظار۔ آگاہانہ انتظار سے کیا مراد ہے؟ ایک انفارمیشن تھی ان کے پاس، اپنے آپ کو رکھنا ہے مجھے اور آپ کو اس جگہ، اگر واقعی چاہتے ہیں اس جگہ پہنچنا تو۔ اگر ہم نے مجالس سے واقعی کوئی پیغام لینا ہے تو ہمیں یہ تمام چیزیں اسی سیریس موڈ پہ سننی پڑیں گی، ہمیں ان چیزوں پر بات کرنی پڑے گی، جو کہ دوران غیبت کبریٰ بہت طولانی ہو گیا۔ ہمیں اب اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟
ہمیں اپنا کردار دیکھنا چاہیے کہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم اس طولانی غیبت کو کم کرنے میں کیا کر سکتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں کہ زمانے کے امام کا ضرور نزدیک ہو جائے. کرنا ہے نہیں کرنی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کوفے والوں کا انتظار آگاہانہ انتظار تھا، یعنی ایک انفارمیشن کی حد تک ان کے پاس بات تھی کہ حسین مکے سے نکلیں، کہاں آ رہے ہیں؟ کوفے آ رہے ہیں. اسی لیے جب ابتدا میں ایک چھوٹا سا ماحول بنا سب لوگ آ گئے، لیکن ذرا سی سختی آئی تو کیا ہوا؟ وہ سارے لوگ چھٹ گئے، مسلم اکیلے رہ گئے. ہے نا تاریخ کے اندر یہ اکیلے رہ گئے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. وجہ کیا تھی؟ پھر عرض کر رہا ہوں، یہ انتظار فقط آگاہانہ انتظار تھا، انفارمیشن کی بنیاد پر تھا. یہ لوگ باقی رہتے کب؟ جب ان کا یہ انتظار آگاہانہ انتظار سے بڑھ کر عاشقانہ انتظار ہوتا. اگر یہ عاشقانہ انتظار کر رہے ہوتے، ان کے انتظار میں عشق ہوتا، یہ منتظر ہوتے امام کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے میں تیار ہوتے، تو نتیجے میں وہ نہیں ہوتا جو کوفے میں ہوا. اپنے آپ کو رکھیے، میرا اور آپ کا امام زمانہ کا انتظار آگاہانہ انتظار ہے یا عاشقانہ انتظار ہے؟ اگر تو آگاہانہ انتظار ہے کہ ہمیں بھی خبر ہے کہ آئیں گے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ انہوں نے آنا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ دفعہ مکے سے آواز آئے گی، تو پھر عزیزوں شاید ہم لوگ بھی بہت کچھ نہ کر پائیں. لیکن اگر یہ انتظار عاشقانہ انتظار میں بدل گیا پھر کیا ہوگا؟ پھر دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی، آپ اپنے زمانے کے امام کے رستے سے نہیں ہٹ پائیں گے، کیونکہ آپ کے دل میں عشق امام ہے. آپ عاشقانہ انتظار کر رہے ہیں. عاشقانہ انتظار دعائیں رتبہ جو کل شاید میں نے ٹکڑے بیان کیے تھے. عاشقانہ انتظار یعنی جناب یعقوب. قرآن کریم نے بتایا عاشقانہ انتظار کسی کا کون کر سکتا ہے؟ خدا کوئی مثال رکھے، توجہ کیجئے گا. خدا نے ہمارے لیے تمام چیزوں کو کھول کے بیان کیا ہے، ہمارے پاس تمام چیزیں ہیں. عاشقانہ انتظار جو میں کہہ رہا ہوں، آپ اسے دلیل مانگیں، میں قرآن سے دے رہا ہوں. عاشقانہ انتظار یعنی یعقوب کا انتظار. یعقوب کون ہے؟ جن کے خدا نے کئی بیٹے دی ہیں. جناب یعقوب کے پاس جب یوسف نہیں ہیں تب بھی کتنے بیٹے موجود ہیں؟ نہیں ہیں. خود توجہ کیجئے گا، کون سا بیٹا؟ یوسف نہیں ہے. وہ جناب یعقوب سے کہا جناب یعقوب پوری زندگی چل رہی ہے آپ کی زندگی میں ہر شے موجود ہے، اولادیں موجود ہیں، گھر والے موجود ہیں. یعقوب جواب دیں گے نہیں، سب ہوتے ہوئے بھی زندگی کا مزہ نہیں ہے، اس لیے کہ یوسف نہیں ہے. اسی چیز کو دعائے رتبہ میں عزیزوں آپ پڑھتے ہیں. وہ جملہ کیا پڑھتے ہیں دعائے رتبہ میں؟ عزیز علی ان ارى الخلق ولا ترى. اے زمانے کے امام، مجھے ناگوار گزرتا ہے کہ میں کائنات کی ہر شے کو دیکھ لوں مگر میری نگاہیں آپ کو نہیں دیکھ پا رہی. یہ وہی یعقوب والا انتظار ہے. یہ ہمیں سکھایا گیا، بتایا گیا ہے کہ دیکھو یہ ہے انتظار. اس مرحلے پہ پہنچو. یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ کوئی دکھاوا تو نہیں کر رہے تھے نا. یوسف ایسے دکھاوا تو نہیں تھا، حقیقت تھی. قرآن نے کہا اس یوسف کو یاد کرتے کرتے آنکھوں کی روشنی چلی گئی یعقوب کے، حالانکہ جانتے تھے واپس آئے گا یہ بیٹا. لیکن یوسف اتنا عزیز ہے کہ اس کی نہ ہونے کی وجہ سے جو کچھ ہے اس سے انجوائے نہیں کر پا رہے. یہی ہمیں سکھایا تھا کہ تمہارے پاس سب کچھ ہو. یہ جو ہم دعائیں رتبہ میں پڑھ رہے ہیں، عزیز علی ان ارى الخلق ولا ترى. ناگوار گزرتا ہے، اچھا نہیں لگتا، سخت ہے، سنگین ہے. ہر چیز دیکھتا ہوں، ہر چیز مہیا ہے، ہر چیز سے انجوائے کرتا ہوں. مولا اگر کوئی چیز میری زندگی میں نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ آپ نہیں ہے. اس وجہ سے میں کسی چیز سے انجوائے کر ہی نہیں پا رہا. اس وجہ سے مجھے کوئی چیز اچھی لگ ہی نہیں رہی. اپنے آپ سے سوال پوچھیں، ہم اس مرحلے پر پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ ہمارے دل میں امام کا واقعی ایسا انتظار ہے؟ ہمیں واقعی امام کے علاوہ دنیا کی دوسری چیزیں بری لگتی ہیں کیا؟ ایک عاشق کا انتظار ہی ہے جو دائم سنا ہے، سکھایا گیا. عاشق کا انتظار وہ کہتا ہے مولا عجیب لگتا ہے مجھے، ساری آوازیں سنتا ہوں، آپ کی کوئی آہٹ نہیں آتی، آپ کی کوئی آواز نہیں آتی. پھر یہ عاشق کیا کرتا ہے؟ آگے بڑھ کے جملے دعائے رتبہ کے نفری کہتا ہے مولا کاش کوئی ایک آنکھ ایسی مل سکے جو میرا ساتھ دے، میں آپ کی جدائی میں آنسو بہا سکوں. یہ وہی جو جناب یعقوب کا انتظار ہے. یعقوب بیٹھتے ہیں، روتے ہیں، فقط خود نہیں روتے، اس شدت سے روتے ہیں کہ یعقوب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تمام افراد یوسف کو یاد کر کے روتے ہیں. ایک سچا منتظر اس کیفیت میں ہوتا ہے کہ جس کا وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے، وہ فقط خود نہیں تڑپتا، اس کے وجود سے ایسی حرارت نکلتی ہے کہ اطراف والوں کو اس غائب کی نسبت متوجہ کر دیتا ہے. یہ انتظار ہے، سچا انتظار. توجہ کیجئے گا، یہ قرآن سے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. جناب یعقوب کہتا ہے بس
کوفے والوں کی مشکل کیا تھی عزیزوں؟ آگاہانہ انتظار تھا، انفارمیشن تھی آئیں گے امام حسین، عشق نہیں تھا انتظار کے اندر۔ میری آپ کی بھی اگر کیفیت فقط اس آگاہی تک رہ گئی، معاملہ رہ جائے گا۔ ہمیں اپنی اس آگاہی کو عشق میں تبدیل کرنا ہوگا۔ عشق کا انتظار کس نے کیا؟ حبیب ابن مظاہر نے کیا۔ حبیب بھی اسی کوفہ کے رہنے والے، لیکن عاشقانہ انتظار تھا، چونکہ عشق امام حسین تھا، فدا ہونے کا جذبہ تھا، امام کو یاد کرتے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب کربلا امام پہنچے تو کربلا کی امام حسین کی خدمت میں کربلا پہنچ گئے۔ خوب توجہ کیجیے گا، بس زمین خدا ورثہ بنے گی، صالحین کا بنے گی۔ صالحین یعنی اپنے وجود کے اندر سے جو خرابیاں ہیں انہیں ختم کرو۔ کل میں نے بیان کیا، صالح یعنی تمہارے وجود کے اندر کوئی نیگیٹو پوائنٹ نہ ہو، نیگیٹو بار نہ ہو، منفی چیز نہ ہو۔ ابھی جو میں کہہ رہا ہوں نیگیٹو بار نہ ہو، منفی چیز نہ ہو، اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان پھر اس کا مطلب ہے سب سے دوستی رکھے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ جو سب سے دوستی رکھے اس کو منافق کہا جاتا ہے، وہ نہیں ہے، مسلمان نہیں، مومن نہیں ہے، کیونکہ منافق وہ ہے جو سب کو راضی رکھ سکتا ہے۔ وجہ یہ کہ ہر انسان کی زندگی کے اصول ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ان اصولوں پر چلتے ہیں، کچھ نہیں چلتے۔ لامحالہ آپ کی کہیں نہ کہیں دشمنیاں ہوتی ہیں، اور یہ دشمنیاں انسان کی زندگی کا حصہ ہیں۔ کیسے ہیں؟ قرآن کریم میں بھی سکھایا گیا اور زیارتوں پر تو پڑھتے ہی ہیں۔ آپ امام حسین علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں؟ انی سلم لمن، جملہ پورا کریں، سالمکم، میں اس کے ساتھ دوستی رکھتا ہوں، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوں جو آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو آپ سے دوستی رکھتا ہے۔ یہاں پہ جملہ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، اگلا جملہ کیا ہے؟ وحرب لمن حاربکم، جو آپ سے حالت جنگ میں، میں اس سے حالت جنگ میں ہوں، یعنی میں دشمنی بھی رکھتا ہوں۔ تولا اور تبرہ دین کا حصہ ہے۔ تولا تبرہ یہ چیز ہے، مولا فقط دوستی نہیں، مجھے پتا ہے دین میں دوستی کی بھی بات کرنی ہے، دشمنی کی بھی بات کرنی ہے، لیکن یہ دوستی اور دشمنی کس کی خاطر ہو؟ خدا کی خاطر ہو۔ حضرت موسیٰ کو پر خدا مند عالم نے وہی کی، موسیٰ هل عملت لی عملا، موسیٰ میری خاطر کوئی کام انجام دیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، خدا اپنے انبیاء سے پوچھتا ہے میری خاطر کوئی کام انجام دیا ہے؟ تو مجھ سے آپ سے بھی پوچھے گا، هل عملت لی عملا، موسیٰ میری خاطر کوئی کام انجام دیا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگار صلیت لک، تیری خاطر نماز پڑھی ہے، صمت لک، تیری خاطر روزہ رکھا ہے، صدقت لک، تیری خاطر صدقہ دیا ہے۔ تین چیزوں کو بیان کیا حضرت موسیٰ نے۔ خدا نے کہا موسیٰ اما الصلاۃ فلک برہان واما الصوم فلک جنہ، اے موسیٰ تم نے جو نماز پڑھی نا، اس کا فائدہ یہ ہوگا، خود تمہیں ہوگا کہ قیامت کے دن تمہارے پاس اپنے جنت کے حصول کے لیے ایک برہان ہوگا، ایک دلیل ہوگی کہ میں سجدہ کرتا تھا تیری بارگاہ میں۔ تو اس عمل کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے موسیٰ؟ خود تمہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو تمہارا روزہ ہے محمد صوم لگا جنہ، جس دن قیامت کے دن جہاں کسی کے پاس کوئی چھاؤں نہیں ہوگی، یہ روزے تمہاری وہاں کی چھاؤں بن جائیں گے۔ موسیٰ اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ وہ تمہیں ہوا۔ موسیٰ تمہارا جو صدقہ ہے یہ تمہاری موت کی سختی کو آسان کرے گا۔ موسیٰ تینوں کام کا فائدہ تمہیں ہی ہو رہا ہے، یعنی تینوں کام تم نے اپنی خاطر کیے۔ خدا پھر پوچھتا ہے حل عملت لی عملا، موسیٰ اب بتاؤ میری خاطر کیا کیے؟ سمجھ جو ہے آپ کی؟ موسیٰ پریشان ہوئے، بارے اللہ جو سب سے بہترین کام تھے بتا دی اور تو نے تینوں میں بتا دیا کہ تینوں کا فائدہ خود مجھے پہنچ رہا ہے، یعنی میں اپنی خاطر کر رہا ہوں، اب تو بتا تو کیسے کہہ رہا ہے کہ میں تیری خاطر کیا کام کروں، کیسے کروں؟ توجہ کیجئے گا، خدا نے یہاں کہا موسیٰ حل والیت لی ولیہ وعادیت لی عدیہ، پر اے موسیٰ کیا تم نے کسی کو میری خاطر دوست رکھا اور کیا کسی سے میری خاطر دشمنی کی ہے؟ یہ جو تمہارا کام ہے میری خاطر دوست رکھو، میری خاطر دشمنی کرو، یہ وہ عمل خالص ہے جو میرے لیے ہے۔ تمہاری زندگی کا محور کون ہے؟ خدا ہے۔ اس خدائی محور کے گرد گھومتے ہو، تمہاری دوستی دشمنی کا معیار کیا ہو گیا؟ خدا۔ توجہ کیجئے گا، یہی ہم چارٹوں میں پڑھتے ہیں، حربن لمن حاربکم، جو آپ کا دشمن ہے ہمارے دشمن ہے، چونکہ آپ کا دشمن خدا کا دشمن ہے، لہذا محبت اور نفرت دونوں دین کا حصہ ہیں۔ اپنے وجود کے اندر سے منفی چیزوں کو ختم کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کے اندر غصہ نہ ہو، نہیں، غصہ ہونا چاہیے۔ اس وقت عالم اسلام کے ساتھ جو مشکلات آ رہی ہیں اس پہ ایک مومن کا دل غصے میں بھرنا چاہیے۔ اس وقت جو فلسطین کے مظلوم لوگوں کے ساتھ خیانت کی جا رہی ہے، اس خیانت کو چھپانے کے لیے پاکستان میں فرقہ واریت کی فضا پھیلائی جا رہی ہے، ان تمام چیزوں پر ایک مومن کو کنسرن بھی ہونا چاہیے، اس کو غصہ بھی آنا چاہیے، دین کا حصہ ہے۔ لیکن جس چیز کی میں بات کر رہا ہوں کہ صالحیت منفی چیز کو، یعنی تمہاری ذات سے کسی کو
ایسا نقصان نہ پہنچے کہ جہاں خدا نہ ہو بیچ میں. خدا کی خاطر کسی کو نقصان پہنچاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدا کی خاطر دشمن کی جان لے لو. یہ جو حرب ہے, جنگ ہے, وہ یہی ہے جو خدا کی خاطر ہو. لیکن توجہ کیجیے گا, جیسا صالحیت تک پہنچنا ہے عزیزوں. صالحیت کا معیار ہے امام اصل. میں نے کیوں بیان کیا آپ کے سامنے کہ امام کا لقب کیا ہے؟ ابا صالح. ابا کا کیا ترجمہ کل کیا آپ کے سامنے؟ سرپرست, گارڈین. میں اگر امام کی گارڈین شپ میں آنا چاہتا ہوں, ان کی سرپرستی میں چلنا چاہتا ہوں, تو وہ سب کو اپنی سرپرستی میں لے رہے ہیں؟ نہیں. ان کی سرپرستی میں آنے کے لیے شرط کیا ہے؟ صالحیت. صالح بن جاؤ تو یہ ابا صالح تمہیں قبول کرے گا. ٹھیک ہے. لہذا یہ صالحیت اتنی اہم چیز ہے, اس کو ہمیں حاصل کرنا ہے. اس کے فوائد ہیں. جس کا خدا بند عالم کی خاطر جو صالح بنے, اس پر میں آگے بات بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے. یہ جو صالحیت ہے یہ انسان کی زندگی کو بہت آسان کرتی ہے چیز. توجہ رکھیے گا, قرآن کی آیت سورہ اعراف کی, اللہ ولی الذین ان ولی اللہ الذی, ان ولی میرا ولی وہ ہے, الذی نزل الکتاب. رسول اللہ نے بیان کیا ان ولی نزل الکتاب, میرا ولی سرپرست مددگار کون ہے؟ جس نے کتاب کو نازل کیا. فقط میرا ولی ہے؟ نہیں. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, وہ ہر اس شخص کا ولی و سرپرست ہے جو صالح ہو جاتا ہے. کون ہے؟ اللہ. اللہ اِنَّ وَلِيَ الَّذِي, رسول اللہ بیان کر رہے ہیں, میں جو ان تمام مشکلات میں آگے بڑھتا ہوں, میں جو تمام مشکلات میں دشمن کا مقابلہ کرتا ہوں, میری سرپرستی کون کرتا ہے؟ میری مدد کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. اِنَّ وَلِيَ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ, سورہ اعراف آیت نمبر 179. میرا ولی وہ ہے جس نے کتاب نازل کی. لیکن یاد رکھو, فقط میرا ولی و سرپرست نہیں ہے, وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, وہ زمین پر بسنے والے ہر صالح انسان کا سرپرست ہے. تم صالحیت میں آؤ, وہ تمہارے کاموں کو سنبھالے گا. توجہ کیجیے گا, تم صالح بن جاؤ, تم نیک بن جاؤ, تم اچھے بن جاؤ, صالحیت کے معیار کو پورا کرو, نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہارے کاموں کو وہ سنبھالے گا. اس پر بھی میں آپ کو قرآن کی آیات کو پیش کرتا ہوں. درود پڑھیے محمد. خود قرآن کی آیات سے پہلے آپ کے سامنے جو ہے وہ محسوس مثالیں رکھ دوں. اگر تم صالح بن جاؤ گے تو خدا کیا کرے گا؟ تمہارا ولی و سرپرست ہو جائے گا. جب خدا ولی و سرپرست ہوگا تو کیا کرو گے؟ جو رسول اللہ کے ساتھ ہوا, کم ترین قوم فوج کے ساتھ جو ہے وہ کثیر لشکر پر غالب آئے. وہ ایسا یہ نہیں ہوا. جنگ بدر میں رسول اللہ کے اصحاب کتنے ہیں؟ 313. سامنے کتنے لوگ ہیں؟ 1000 کی تعداد. 313 میں سے لوگوں کے پاس کیا ہے؟ اسلحہ بھی نہیں ہے. تلواریں ہیں کم ہیں, نیزے ہیں کم ہیں, سواریاں کم ہیں. دشمن ہر اعتبار سے, قوت کے اعتبار سے, لشکر کے اعتبار سے زیادہ ہے. ایسے ہی جنگ بدر پڑھیے سب بچوں نے انشاءاللہ. اس جنگ بدر میں تھا, لیکن فتح کس کو ملی؟ 313 کو. کیوں؟ کیونکہ اللہ ولی بن گیا ہے. یہ اللہ کی خاطر نکلے, اللہ نے ان کو اپنی ولایت میں لیا, سرپرستی میں لیا. جب اللہ سرپرستی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایسے مدد ہوتی ہے. آیا یہ مدد فقط رسول اللہ کے لیے تھی؟ میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے, ان ولی الذی نزل الکتاب, میرا ولی سرپرست کون ہے؟ وہ ہے جس نے کتاب نازل کی, یعنی خدا. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, وہ تمام صالحین کا مددگار ہے. آج کے زمانے میں آ کر دیکھ لیجئے, اسرائیل کے مقابلے میں حزب اللہ کی مثال وہی 313 کا لشکر ہے. وہی 313 کا لشکر ہے. تعداد کے اعتبار سے 5 لاکھ کی فوج ہے اسرائیل کے پاس, جو رسمی ہے, اس سے زیادہ تعداد ہے. حزب اللہ کے نوجوان کتنے ہیں؟ ہزاروں کی تعداد ہے. اسلحے کے اعتبار سے کوئی کمپیریزن ہے حزب اللہ کا اور اسرائیل کا؟ اسرائیل دنیا کی کون سی بڑی طاقت ہے؟ ظاہری طور پر بچوں کا امتحان بھی لیتے ہوئے چلتا ہوں میں, آگاہ رہنا ہے. آگاہ نہیں رہے تو زمانے کے امام کی خدمت کیسے کریں گے؟ آپ کو یہ نہیں پتا آپ کا دشمن کون ہے, آپ کو یہ نہیں پتا آپ کا دشمن کتنا طاقتور ہے, آپ کو یہ نہیں پتا دشمن آتا کیسے. ٹھیک ہے, آگاہی رکھنی. دنیا کی 7ویں بڑی طاقت کہلاتا ہے. کتنی بڑی فوج, کتنا بڑا اسلحہ, کتنا ساز و سامان, سب کچھ ہے. اس کے باوجود آج تک اس علاقے میں یعنی لبنان کے اندر جو غالب فوج ہے وہ کون سی ہے؟ اسرائیل یا حزب اللہ؟ کون سی ہے؟ حزب اللہ. 2006 میں کیا ہوا؟ اسرائیل نے زمین سے, ہوا سے, دریا سے, تینوں جگہ سے حملہ کیا. حملہ کے تمام اسلحے کے باوجود تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. 2006 پرانا ہو گیا, آج کے دور میں یمن میں چلیے میرے ساتھ, یمن میں چلیے.
حزب اللہ کے پاس پھر اسلحہ ہے، حزب اللہ کے پاس پھر امکانات ہیں، وسائل ہیں۔ یمنیوں کے پاس کوئی وسائل نہیں۔ یمن کے جو مجاہدین ہیں، جو ہم ایک محاورہ اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، ننگے پاؤں لڑنا، حقیقت میں یمن کے لوگ ننگے پاؤں لڑ رہے ہیں، حقیقت میں۔ تصویر اٹھا کے دیکھ لیجیے، یہ تمام وہ چیزیں جو آج موجود ہیں، جس کو کہتے ہیں پابر ہے نا، یا اقبال نے جو شعر کہا تھا نا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ شعر آج اپنا مزاق پیدا کر رہا ہے یمن کے اندر۔ خالی ہاتھ ہے۔ میں ایک کلپ کا فقط تذکرہ کروں گا، آپ سب جانتے ہیں، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں دیکھیں ان چیزوں کو۔ یعنی یمن کے مجاہدین آتے ہیں سامنے، سعودی عرب کے مجاہد وہ بیٹھے ہیں، سپاہی بیٹھے ہیں، بینکر میں بیٹھے ہیں، اپنے مورچہ لگایا ہوا ہے، جدید ترین اسلحہ ہے۔ یمن کے آنے والے 4 افراد ہیں، 4 میں سے ایک کے پاس کلاشنکوف ہے، 3 کے پاس نہیں ہے۔ اس کے باوجود آگے بڑھتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، اس چوکی کا جو ہے محاصرہ کرتے ہیں۔ ایک یہاں سے گولیاں مار رہا ہے، باقی پتھر مار رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں۔ دیکھی بھی چیزیں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، پتھر مار رہے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جو چوکی کے اندر بیٹھے ہوئے سعودی سپاہی تھے، تعداد میں بھی زیادہ تھے، اسلحہ بھی تھا، تمام چیزیں تھیں، وہ ان پتھروں کی ہیبت سے باہر بھاگ کر نکلے۔ وہ بھاگے، ان مجاہدین نے آگے جا کے ان کا اسلحہ اٹھایا اور اس سے ان کو نشانہ بنایا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو آپ نے سنا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ فقط تاریخ کا قصہ نہیں ہے کہ ہاتھی والوں کے لشکر کے ساتھ خدا نے ابابیلوں کو بھیج کر ہی کام کروایا تھا۔ خدا نے کہا سنت بیان کر رہا ہوں، جب کبھی تم صالحیت کے ساتھ آگے بڑھو گے تو میں تمہیں بھی ابابیل بنا دوں گا، جو بڑوں کو تمہارے سامنے سرنگو کر دے گا۔ یہ آج ہو رہا ہے، یہ آج ہو رہا ہے، یمن کے اندر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ صالحیت ہے، اخلاص کے ساتھ نکلیں۔ نتیجے میں خدا کیا کر رہا ہے؟ بغیر اسلحے کے ان کی مدد کر رہا ہے۔ عزیزو توجہ کیجیے ان چیزوں پہ۔ میں اور آپ پاکستان میں رہتے ہیں، ابھی ہم کسی حالت جنگ میں نہیں، ہم جنگ کی بات میں نہیں کر رہے۔ اصلاح کا تعلق جنگ سے نہیں ہے فقط۔ اگر کسی نوجوان کے ذہن میں جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ذہن میں اگر یہ تصور ہے کہ امام کے لشکر تک پہنچنے کے لیے فقط مسلحانہ کام ہے، تو غلط تصور ہے۔ نکالو اس تصور کو ذہن سے۔ مسلحانہ جد و جہد جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں ہوتی ہے۔ پاکستان کی سرزمین الحمدللہ ایسی نہیں ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کبھی ایسی بنے بھی نہ، ہم دعا کرتے ہیں کبھی ایسے بنے بھی نہ۔ مسلحانہ جد و جہد ایک حصہ ہوتا ہے زندگی کا، لیکن مسلحانہ جد و جہد میں بھی یاد رکھنا کامیاب کون ہوتا ہے؟ مسلحانہ جہاد میں کامیاب کون ہوتا ہے؟ جو اپنے نفس کے جہاد میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے، جو اپنے نفس کے جہاد میں کامیاب ہوتا ہے، یعنی جو اپنے نفس کو صالحیت کے معیار پر لے جا چکا ہوتا ہے۔ جو قاسم سلیمانی کا تذکرہ اتنا سنا آپ نے، اپنی آنکھوں سے ابھی دیکھا، ان کی شہادت کچھ عرصہ پہلے ہوئی۔ آیا اس شخص کو صالح انسان کہیں گے نہیں کہیں گے؟ آپ کہیں گے؟ پوری دنیا میں اس وقت جس نے اکٹھا کیا ہے ریزسٹنس بلاک کو، مقاومتی بلاک کو، اس کے اندر سنی بھی شامل ہیں، اس کے اندر بعض علاقوں میں عراق کے عیسائی بھی شامل ہیں جو اس کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ کیسے یہ شخص وہاں تک پہنچا؟ صالحیت کے ذریعے۔ اس کا مسلحانہ جہاد اس کی زندگی کا 30% حصہ ہے، باقی فیصد حصہ کیا ہے؟ صالحیت، تزکیہ نفس، خود سازی، اپنے آپ کو امام کے حضور میں ہمیشہ پہنچانا، امام حسین پر گریہ، نمازوں کا وقت پر ادا کرنا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، جو کتابیں ان کے بارے میں لکھی اس کو پڑھیے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ایک مجاہد فقط اسلحے کے ساتھ ہوتا ہے، نہیں، وہ مجاہد ہوتا ہے اصل جو اپنے نفس سے لڑ رہا ہوتا ہے۔ رسول اللہ کے سامنے ایک لشکر آیا، جسم پر زخم لگے ہوئے ہیں، تیروں کے نشان، تلواروں کے نشان، جسم سے خون بہ رہا ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں مرحبا بقوم قضوا جہاد الاصغر وما بقي لهم جہاد الاکبر۔ میں اس قوم کو ویلکم کرتا ہوں جو چھوٹا جہاد کر کے آئی ہے ابھی، اور اس کے لیے بھی بڑا جہاد باقی ہے۔ اصحاب پریشان ہوئے، اللہ کے رسول اس جہاد کے اندر دشمن تھا، تلوار تھی، نیزہ تھا، تیر تھا، ہمارے جسم پر زخم لگے ہوئے ہیں، ہمارے لوگ مارے گئے، آپ اس کو چھوٹا کہہ رہے ہیں، تو بڑا جہاد کیا ہوگا؟ وہ سمجھے اس سے بڑا لشکر ہوگا، اس کے بڑے لشکر کے سامنے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، وہ جو بڑا جہاد ہے، جہادوں بالنفس، تمہارے اپنے نفسوں کے ساتھ جو لڑائی ہے وہ جہاد اکبر ہے، یعنی تمہارے نفس کے ساتھ لڑائی ہے۔ روزانہ صبح فجر کے وقت تمہارے نفس کے ساتھ لڑائی ہے، روزانہ فجر کے وقت تمہارے نفس سے لڑائی ہے۔ تم دیکھو تم اس نفس کی لڑائی میں جیتتے ہو یا ہارتے ہو۔ روزانہ تمہیں اللہ کی طرف سے آواز آئے گی فجر کے وقت، تمہیں نیند آ رہی ہوگی، تھوڑی دیر پہلے تو جا کے گھر پہ لیٹے ہوگے، کیونکہ اس کے علاوہ تو ہمارے نوجوان جاگتے رہتے ہیں راتوں کو۔ ادھر اذان کا وقت آتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ نیند آنا شروع ہوتی ہے، ہوتا ہے نا ایسا، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ نیند پکی ہو جاتی ہے۔ یہ جہاد ہے،
جو یقین سے کہہ رہا ہوں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، جو ان جہادوں میں کامیاب ہوتا ہے وہ مسلحانہ جہاد میں کامیاب ہوتا ہے، وہ پھر کامیاب ہوتا ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں ایسی ضرورت نہیں ہے، ہمیں جس چیز میں آگے بڑھنا ہے وہ یہ عزیزوں، ہمیں اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے، توجہ رکھیے گا، ہم اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھا کر امام تک پہنچیں گے، صالحیت پیدا کرنی ہے میرے اندر، آپ کے اندر وہ خصوصیات آئیں کہ امام میری اور آپ کی سرپرستی کو قبول کریں گے۔ ہم آپ زبردستی تو نہیں جا سکتے نا امام کے پاس، فقط درخواست کرنے سے مسئلہ حل تو نہیں ہوگا، اس معیار پر آنا ہے۔ اب جب انسان صالح بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک آیت سنائیے، ان ولی الذی نزل الکتاب، میرا ولی وہ ہے جس نے کتاب نازل کی، وہو یتولی الصالحین، فقط میرا ولی نہیں ہے، ہر صالح انسان کا ولی وہی ہے۔ اور خدا اگر مدد پر آ جائے تو پھر خدا کی مدد کے بعد بچتا کیا ہے؟ پھر انسان کو کیا کمی رہ جاتی ہے؟ جس کی مدد خدا کرنے آ جائے، جس کا ولی خدا بن جائے۔ گھر میں باپ کیا ہوتا ہے؟ ولی کہلاتا ہے، سرپرست کہلاتا ہے۔ باپ کے ہوتے ہوئے بچے کیا محسوس کرتے ہیں؟ سکون محسوس کرتے ہیں۔ جن کا ولی خدا ہو وہ زندگی میں سکون محسوس کرتے ہیں۔ جو خدا کی ولایت میں آ جائیں وہ زندگی بھر سکون محسوس کرتے ہیں، زندگی سے پریشانی نکلتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ ایک آیت۔ دوسری آیت، خدا کیسے کام سنبھالتا ہے اس کی قرآن کریم کے اندر کوئی نشانی ہے؟ ہاں ہے۔ کہاں ہے؟ سورہ کہف کے اندر۔ سورہ کہف تفصیلی واقعہ ہے، اس میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ اور جناب خضر والا واقعہ، البتہ خضر کا نام قرآن میں نہیں آیا، یہ نہیں کہا گیا کہ خضر تھے، کہا تھا ہمارا ایک بندہ ہے۔ یہ موسیٰ چلے اور ہمارے ایک بندے سے ملاقات ہوئی جس کو ہم نے علم و حکمت عطا کی تھی، اور جناب موسیٰ کا واقعہ 3 چیزیں پیش آئیں۔ جناب موسیٰ نے ان سے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ چلوں گا، مفسرین نے نام دیا کہ جناب خضر تھے۔ اور بچوں کی خاطر میں تھوڑا سا تکرار کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا تاکہ ان کے ذہن میں واقعہ رہے۔ جناب موسیٰ آئے، ملاقات ہوئی خضر سے، کہا مجھے اپنے ساتھ رکھیے۔ جناب خضر نے کہا تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو۔ کیوں نہیں رہ سکتے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے اندر صبر کی کمی ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک نبی سے کہہ رہے ہیں جناب خضر۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں نہیں، آپ اپنے ساتھ رکھیں، انشاءاللہ مجھے آپ کیا کریں گے؟ صابروں میں سے پائیں گے۔ بچوں سے کہنا سورہ کہف میں جا کے اس واقعے کو پورا پڑھنا، مزہ آئے گا۔ حضرت موسیٰ چلے حضرت خضر کے ساتھ۔ حضرت خضر نے ایک شرط رکھی، کیا دیکھو میں اپنے ساتھ لے کر چل رہا ہوں، مگر مجھ سے کسی بھی چیز کو دیکھو تو سوال مت کرنا، میں تمہیں خود بتا دوں تو بتا دوں گا، سوال نہیں کرنا۔ قرآن کے اندر حضرت موسیٰ نے ایگریمنٹ کیا تو قبول کیا، کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ چلے پہلی جگہ پہنچے، کشتی میں بیٹھے، تھوڑی دیر کی کشتی اپنا سفر طے کر رہی ہے نہر پان کے اندر، دریا کے اندر۔ جناب خضر کیا کرتے ہیں؟ کشتی میں سوراخ کر دیتے ہیں، کشتی کی تہ کے اندر۔ اب جب سوراخ کرتے ہیں جناب موسیٰ جو برابر میں بیٹھے ہیں وہ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو کشتی میں سوراخ کر دیا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ پانی اوپر آئے گا، پانی اوپر آئے گا تو کیا ہوگا؟ کشتی ڈوب جائے گی۔ یہ کیا کام کیا؟ اب ظاہر ہے اس کام پر آپ کو بتائیے انصاف سے اعتراض بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ اب جناب موسیٰ کی مشکل پڑی ہے، اعتراض نہ کریں تو مسئلہ، اعتراض کریں تو سوال انہوں نے منع کیا ہوا ہے۔ نتیجے میں حضرت موسیٰ صبر نہیں کر پائے، سوال کیا، کہا یہ کیا کام کیا آپ نے؟ جناب موسیٰ کا جواب نہیں دیا، کہا میں نے تم سے کہا تھا نا تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے میں خاموش رہتا ہوں، اس کے بعد کچھ نہیں پوچھوں گا۔ آگے بڑھے، ابھی جواب نہیں دیا، آگے بڑھ گئے، آگے بڑھے، تھوڑی دور پہنچے، دیکھا ایک بچہ کھیل رہا ہے، اسے پکڑا، اس بچے کو مار دیا۔ اب جب مار دیا تو جناب موسیٰ کا اعتراض پہلے والے اعتراض کی نسبت زیادہ شدید ہوا، ایک انسان کی جان لے لی بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سبب کے، اعتراض کیا، یہ کیا کیا؟ وہاں پر بھی جناب خضر نے کیا کہا؟ میں تم سے کہا تھا میرے ساتھ نہیں رہ سکتے ہو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے ایک مرتبہ، ایک چانس اور، ایک چانس اور، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھے، ایک بستی میں پہنچے، بھوک اور پیاس کا عالم تھا، بستی والوں سے کچھ مدد چاہیے، کسی نے کوئی مدد نہیں کی۔ ایک سائے میں آ کر بیٹھے، ایک دیوار گر رہی تھی دیوار۔ جناب خضر نے حضرت موسیٰ سے کہا اس دیوار کو تعمیر کرتے ہیں۔ دونوں کھڑے ہو گئے، جو بھی بلاکس پڑے ہوئے تھے، سیمنٹ، سریا جو بھی تھا، اس کے ذریعے سے اس دیوار کو دوبارہ تعمیر کیا۔ اب جب دیوار تعمیر کی، حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ اگر یہ دیوار تعمیر ہی کرنی تھی، ہم اس بستی میں اجنبی تھے، کسی نے ہمیں لفٹ بھی نہیں کرائی، کھانا بھی نہیں دیا، پانی بھی نہیں دیا، ہمیں پوچھا تک نہیں، اور ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اس وقت۔ اگر آپ کو یہ دیوار تعمیر کرنی ہی تھی تو جس کی دیوار تھی پہلے اس سے کوئی اجرت طے کر لیتے، مزدوری طے کر لیتے، اس کے بعد اس دیوار کو تعمیر کرتے۔ حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک موسیٰ، بس بہت ہو گیا، اب ہماری جدائی کا وقت آ گیا، کیونکہ تم نے بار بار وعدہ خلافی کی ہے، تم نے 3 دفعہ سوال کیا، میں نے کہا تھا سوال نہیں پوچھو گے۔ حضرت موسیٰ نے کہا خاموش ہو،
اب یہاں پر جناب خضر نے حکمت بیان کرنا شروع کی. میرا تعلق تیسری والی حکمت سے. پہلی حکمت یہ کہ ہم نے سراغ اس لیے کیا کہ اس علاقے کا جو بادشاہ تھا وہ غریبوں کی کشتیوں کو اپنے قبضے میں لے رہا تھا. میں نے اس کشتی میں چھوٹا سا سوراخ کر دیا. کیوں کر دیا؟ بادشاہ کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ وہ سالم اور اچھی چیزوں کو لیتا ہے. جس چیز میں عیب ہو بادشاہ اسے قبول نہیں کرتا. چھوٹا سا سوراخ ہوا. جب بادشاہ کے سپاہی پہنچیں گے دیکھیں گے سوراخ چھوڑ کے چلے جائیں گے. اتنا سا پیس ہے, یہ بچے کشتی کو کشتی والے جوڑ لیں گے, کشتی بچ جائے گی. یہ حکمت تھی. دوسری حکمت یہ تھی کہ وہ بچہ جو تھا وہ نافرمان تھا, اس کے والدین اچھے تھے, صالح تھے. خدا نے یہ چاہا کہ اس بچے کے بجائے ان کو اچھی اولاد عطا کرے. نتیجے میں خدا نے حکم دیا اس بچے کو میں نے مارا اور اس کے بدلے خدا انہیں اولاد عطا کرے گا. مفسرین نے لکھا کہ اس بچے کے بدلے جو بچہ ان والدین کو ملا وہ اتنا نیک اور صالح تھا کہ اس کی پشت میں, اس کی نسل میں 70 انبیاء اس دنیا میں آئے. یہ خدا کا فیصلہ ہے. 70 انبیاء. توجہ کیجئے گا. یعنی اب یہاں پر ایک نقطہ روک کر اپنا واقعہ کہہ رہا ہوں کہ خدا اگر کچھ لیتا ہے نا تو یہ مت سمجھے گا کہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے. وہ اگر لے بھی رہا ہے تو اس لیے لے رہا ہے کہ اس سے بہتر آپ کو عطا کر دے. اس پر یقین رکھیے گا, اس سے بہتر عطا کرے گا. بس یہ دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز وہ میرا جو واقعہ ہے یہاں پہ جناب خضر کہتے ہیں مؤمل جدارو فکان لغلامین یتیمین. ہمارا موضوع کیا چل رہا ہے؟ صالحیت. صالحیت کہتا ہے کہاں تک بات پہنچائی تھی ہم نے کہ انسان اگر صالح بنے گا تو خدا کیا بنے گا؟ اس کا ولی بنے گا. توجہ رکھیے گا, اپنے احساس اس پہ نقطے کی طرف آ گیا. خدا ولی اور سرپرست بنے گا تو کیا ہوگا؟ زندگی اچھی ہو جائے گی. اب جناب خضر تیسری چیز بیان کرتے ہیں وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ. یہ جو دیوار تھی یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی. یہ 2 یتیم بچوں کا ورثہ تھا. اور اس دیوار کے نیچے وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا. اس دیوار کے نیچے ایک نشانی تھی. اس نشانی کے نیچے ان بچوں کے لیے ان کے باپ نے نشانی لگائی تھی اس دیوار پر. اب اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, اگر دیوار گر جاتی تو کیا ہوتا؟ نشانی مٹ جاتی. نشانی مٹ جاتی تو کیا ہوتا؟ یتیم بچوں کو ان کا مال نہیں ملتا. چونکہ ان بچوں کا باپ کون تھا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. چونکہ ان کا باپ صالح تھا. نتیجے میں ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یعنی خدا نے یہ چاہا کہ اس دیوار کو باقی رکھا جائے تاکہ اس کی نشانی سے بچے جب بڑے ہوں اپنے اس خزانے کو نکال سکیں. نقطہ کیا ہے اس کے اندر؟ چونکہ باپ صالح تھا, دنیا سے چلا گیا. چونکہ صالح تھا اس لیے خدا نے اس کے دنیا سے جانے کے باوجود اس کے بچوں کی امانت کو محفوظ رکھا. اس امانت کو محفوظ رکھنے کے لیے خوب توجہ کیجئے گا, اپنے 2 اولیاء کو اس بات کا پابند کر دیا کہ جاؤ اس جگہ مزدوری کرو, دیوار تعمیر کرو. 2 اولیاء کو خدا نے, ایک موسیٰ ایک خضر ہیں, دونوں بڑی شخصیات ہیں, معمولی ہستیاں نہیں ہیں دونوں. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. چونکہ باپ صالح تھا اس لیے کیا ہوا؟ 2 اولیاء خدا مأمور ہوئے آؤ مزدور بنو, ان یتیم بچوں کے لیے مزدوری کرو. توجہ ہے آپ کی؟ یہ صالحیت کا نتیجہ ہے. چونکہ باپ صالح تھا خدا نے محفوظ رکھا. عزیزو یہ ہم سب کے ساتھ ہے. ہم اگر صالحیت پر آ جائیں, آغا فخر رازی جو اہل سنت کے بڑے وہ ہیں علماء میں سے ہیں, ان سے ہمارے مفسر ہیں جوادی عاملی, انہوں نے نقل کیا. وہ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے کے لوگ اپنے لیے بہت کچھ جمع کر کے نہیں رکھتے تھے. لوگوں سے پوچھتے تھے, پہلے زمانے کے لوگوں سے لوگ پوچھتے تھے, فخر رازی بیان کر رہے ہیں کہ آپ اپنے آئندہ آنے والوں کے لیے بچا کے کیوں نہیں رکھتے؟ ان کا جواب ہوتا تھا کہ دیکھو یا تو ہمارا بچہ, ہماری اولاد صالح ہوگی یا صالح نہیں ہوگی. صالح کا مقابل میں طالح یعنی مفسد ہوگی. اگر ہماری اولاد صالح ہوئی, نیک ہوئی, تو خدا بند عالم نے قرآن میں وعدہ کیا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. خدا صالحین کا مددگار ہے. تو جب خدا صالحین کا مددگار ہے ہمیں ان کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر ہماری اولاد صالح نہیں ہوئی, مفسد ہوئی, تو جس کو خدا اہمیت نہ دے رہا ہو اس کو ہم کیوں اہمیت دیں؟ یہ گزشتہ لوگوں کا طریقہ کار تھا, اس کو فخر رازی نے نقل کیا. ایسا ایمان تھا لوگوں کا کہ اگر صالح ہیں تو خدا چھوڑے گا نہیں. خدا نے وعدہ کیا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, جیسے اس آیت کے اندر آپ کے سامنے ہوا. یعنی اس آیت میں خدا نے 2 اپنے اولو العزم انبیاء کو, 2 بڑی شخصیات کو مامور کیا, اور ان بچوں کی دیوار تعمیر کرو تاکہ یہ نشانی محفوظ رہے, کیونکہ ان کا باپ صالح تھا, نیک تھا, اس کی نشانی ضائع نہ ہو. عزیز خدا ایسے ہی سب کے ساتھ کرے گا.
خداوند عالم ایسے ہی کرنے والا ہے سب کے ساتھ. میں اور آپ کی صالحیت تک اگر پہنچ جائیں, نتیجہ کیا ہوگا؟ خدا ہمارے کاموں کو سنبھالے گا, خدا ہمارے کاموں کی اصلاح کرے گا. اب دنیا میں اٹھا کر دیکھیں جو صالحیت تک آئے ان کے کام ایسے ہی آگے بڑھے. ہمیں امام حسن تک پہنچنے کے لیے صالحیت تک آنا ہے. آپ نے نقطہ بیان کرو. لیکن اس صالحیت تک پہنچنے کے لیے آرزو سب کرتے ہیں, لیکن ایک رکاوٹ آتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کا ہیلا ہے, بہانہ ہے. ہر انسان چاہتا ہے نیک بن جائے, اچھا بن جائے. کسی بھی انسان کو برائی بدنامی اچھی نہیں لگتی. حتیٰ آپ علاقے کے چور کو پکڑ کر پوچھیں کہ تمہیں چور کہا جائے تمہیں کیسا لگے گا, وہ کیا کہے گا آپ کو؟ کہ نہیں یہ تو بہت برا لقب ہے, اچھی بات تو نہیں. کرے گا برا یا نہیں, اس کو تو نہیں اچھا لگے گا. کسی کو برائی اچھی نہیں لگتی. ہر انسان چاہتا ہے صالح بنے, مگر صالحیت کے راستے میں ایک رکاوٹ آتی ہے. وہ کیا آتی ہے؟ وہ شیطان کا ہیلا, شیطان کا دھوکہ, شیطان کا بہانہ, شیطان کی ٹال مٹول, جس کو امام علی علیہ السلام نے دعائے کمل میں کہا. امام علی نے دعائے کمل میں کہا کہ میں چاہتا ہوں صحیح ہوں, لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شیطان زینت دیتا ہے چیزوں کو, ٹال مٹول کرواتا ہے. اس کے حوالے سے قرآن کی ایک آیت پیش کروں, مصائب کی طرف آ جاؤں گا. وہ آیت کیا ہے؟ جناب یوسف کے بھائیوں کا قصہ. یوسف کے بھائیوں نے حسد کیا, طویل بحث میں نہیں جا رہا. یوسف کے بھائیوں نے جو ہے وہ حسد کیا. اس حسد کے نتیجے میں کیا چاہا؟ اپنے بھائی کو اپنے باپ سے جدا کرنا. اور جناب یعقوب کے پاس آئے اور آنے کے بعد کیا کہا؟ اقتلوا یوسف, یوسف کو مار دو. ابترہوہ ارضا, یا زمین کے کسی دور دراز علاقے میں لے جا کے پھینک دو. یخل لکم وجہ ابیکم, جب تم یوسف کو راستے سے ہٹاؤ گے تو کیا ہوگا؟ جو یوسف کو باپ توجہ دیتا ہے وہ توجہ تمہاری طرف آ جائے گی, تم محبوب بن جاؤ گے اپنے باپ کے. ٹھیک ہے؟ یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین, اور یہ عمل انجام دینے کے بعد صالح بن جانا, یہ عمل انجام دینے کے بعد نیک بن جانا. توجہ کیجئے گا, یہ شیطانی ہیلا ہے. شیطان نے کیسے بہکایا یوسف کے بھائیوں کو؟ ابھی جو موقع ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ, اور اس سے فائدہ اٹھانے کے بعد پھر بعد میں نیک بن جانا. یہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے سورہ یوسف کے اندر سے بیان کر رہا ہوں. ابھی مار دو یوسف کو, ابھی موقع ہے یوسف سے جان چھڑانے کا, ابھی موقع ہے یوسف سے نمٹنے کا. مار دو, یا ایسے زمین کے کسی دور دراز علاقے میں لے آ کے پھینک دو, تاکہ یوسف کے باپ کی توجہ تمہاری طرف آ جائے, یعقوب تمہیں دیکھنا شروع کر دیں. اور اس کے بعد جب یعقوب یوسف سے غافل ہو جائیں, بھلا دیں, اس کے بعد نیک بن جانا. عزیزو, یہ دھوکہ شیطان دیتا ہے نہیں دیتا؟ جس وقت ہم گناہ کی منزل پہ ہوتے ہیں, شیطان کیا کہتا ہے؟ اللہ بڑا رحیم ہے. شیطان کیا کرواتا ہے؟ یہ دھوکہ دیتا ہے, آج کر لو جو کرنا ہے, بعد میں اصلاح کر لیں گے. آج جہاں موقع مل رہا ہے کر لو, موقع سے فائدہ اٹھا لو. جہاں مخصوص جو گورنمنٹ اداروں میں کام کرتے ہیں ان کو زیادہ دقت کی ضرورت ہے. اب ماحول بنا ہوا ہے, کیا کریں؟ اوپر والا بھی لے رہا ہے, نیچے والا بھی لے رہا ہے, بیچ میں پھنسے ہوئے ہے نا. یہ چیز ماحول ہے, لینا پڑے گا, کرنا پڑے گا. نتیجہ کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو فرعون نے یوسف کے ساتھ ہوا. انسان اس وقت سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے لے لوں گا, لے کر کیا کروں گا؟ مسجد میں ڈونیشن دے دوں گا, لے کر کیا کروں گا؟ امام کی مجلس کروا دوں گا. یہ دھوکہ ہے, شیطان کا دھوکہ ہے. شیطان اس صالحیت تک نہیں آنے دیتا, نہیں چاہتا وہ. اس نے قسم کھائی ہے خدا کی بارگاہ میں, کیا کہا تھا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, تیری عزت کی قسم ان انسانوں کی اکثریت کو گمراہ کروں گا, اغوا کروں گا. کہاں بیٹھوں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ, بیٹھوں گا کہاں؟ صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. یہاں سارے علی کے ماننے والے بیٹھے ہیں. آپ کے لیے ایک نقطہ بیان کر دوں, صراط مستقیم پر بیٹھنے کا کہا تھا شیطان نے. اور صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ علی مرتضیٰ کا راستہ ہے. رسول اللہ بیٹھے ہوئے تھے, اصحاب بیٹھے ہوئے تھے, لوگوں نے پوچھا صراط مستقیم بتائیے. رسول اللہ بیان کرتے رہے صراط مستقیم, زبانی طور پر بیان کی, لیکن زبانی طور پر بیان کرنے کے بعد مولا متقیان داخل ہوئے. جیسے ہی مولا متقیان داخل ہوئے, رسول اللہ نے اشارہ کر کے کہا ھذا صراط مستقیم, یہ علی صراط مستقیم, یہ علی صراط مستقیم. نہیں میں تمہیں جو ہوتا ہے نا ہمارے یہاں بھی تھیوری ہے اور پریکٹیکل ہے, ڈیمونسٹریشن ہے, زبانی بتا دی ہے صراط مستقیم کی خصوصیات, عملی طور پر دیکھ لو یہ علی ہے راستہ. کہاں بیٹھے گا؟ صراط مستقیم پر بیٹھے گا. اس کی دشمنی کس کے ساتھ زیادہ ہے؟ آپ کے ساتھ زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس گوہر موجود ہے. وہ گوہر کیا ہے؟ ولایت علی بن ابی طالب کا گوہر. چور کس گھر میں آتا ہے؟ چور کس گھر میں آتا ہے؟ جو گھر خالی ہو, تالا لگا ہوا ہو, بند ہو, یا جو گھر آرائش والا ہو, جس گھر کے اندر کچھ روشنی ہو,
جس گھر کے اندر اس کو نظر آتا ہے کہ یہاں کچھ ہے، چور کہاں آئے گا؟ جس کے گھر دل میں ولایت علی نہیں ہے اس کا دل خاموش ہے، تاریک ہے، اندھیرا ہے، شیطان وہاں نہیں جائے گا، وہاں جا کے اسے کچھ ملے گا ہی نہیں۔ شیطان آئے گا کہاں؟ جس دل میں ولایت علی کا چراغ جل رہا ہوگا۔ یہی ہے نا، وہ بھی تو چوری کرنے آتا ہے، چور کی خصوصیت یہی ہے، وہ وہاں آئے گا، وہاں ڈاکے ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ آپ کو توجہ کی ضرورت ہے۔ لہذا یوسف کے بھائیوں نے کیا کہا؟ آج موقع مار دو، ابھی جو موقع اس کو کرو، بعد میں دیکھیں گے۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے ہی نہیں ہوتا، نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں۔ مثلا اب چھوٹی سی مثالیں دیتا ہوں، ایک دو اور آگے بڑھ جاؤں۔ اس گلی کے اندر اگر آپ رہتے ہیں، میں آج دوسرا دن ہے میرا یہاں پہ آنے کا اتفاق ہوا، اگر اس گلی میں رہتے ہیں، آپ کے پاس ایک سواری ہے، ایک بائک ہے، کچھ ہے، اس کو پارک کرتے وقت، کھڑا کرتے وقت آپ یہ سوچیں کہ میں اس کو ایسی جگہ کھڑا کروں کہ کسی کو گزرنے والے کو اذیت نہ ہو۔ یہی صالحیت ہے۔ صالحیت کے لیے آپ کو مصلی بچھا کر نہیں بیٹھنا ہر وقت، نماز کا وقت ہے اس کو ادا کرنی ہے نماز، روزوں کا وقت ہے اس کو روزہ رکھنا ہے، لیکن صالحیت یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اس کا خیال رکھنا ہے کہ میں اس گلی کے اندر، جو چھوٹی سی گلی ہے، تھوڑی تنگ گلی ہے، اس کے اندر لوگ گزرتے ہیں، میرا گھر بھی یہاں پر ہے، میں ایسا کیا کروں کہ میرے گھر کے سامنے سے گزرنے والے کو کم سے کم میری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ میری بائک کھڑی ہے، اس کو جتنا سمیٹ کے کھڑا کر سکتا ہوں کھڑا کر دوں تاکہ سامنے سے گزرنے والا سکون سے گزر جائے۔ اگر میرے گھر کے باہر کچرا پڑا ہوا ہے اس کو اٹھا لوں تاکہ گزرنے والے کو برا محسوس نہ ہو۔ میں آپ کے ساتھ یہ جو بیان کر رہا ہوں، یہ دین بیان کر رہا ہوں، یہ صالحیت بیان کر رہا ہوں۔ یہ جب جذبہ انسان کے اندر آئے گا تو امام زمانہ کی خدمت کر پائے گا۔ امام زمانہ نے آ کر کیا کرنا ہے؟ دنیا کو عدل و انصاف، اچھائی، نیکی، سعادت عطا کرنی ہے۔ امام نے آنے کے بعد انسانیت کو آسانیاں فراہم کرنی ہے، یا انسان کو مشکل دینے آ رہے ہیں امام۔ زمین جو خدا صالحین کے ورثے میں رکھ رہا ہے، کیوں رکھ رہا ہے؟ تاکہ انسانوں کو آسانی میسر آئے۔ خدا کا ارادہ یہ آخری زمانے کے امام کے لیے نہیں تھا فقط، خدا تو شروع سے ہی یہ چاہتا تھا کہ زمین کس کے اختیار میں رہے؟ صالحین کے۔ لوگ ساتھ نہیں چلے تو نہیں ہوا، لوگ ساتھ چلتے۔ جناب سیدہ کا خطبہ فدق، اس کے اندر جناب سیدہ نے ایک آیت کو پڑھا تھا کہ اگر لوگ بستی والے ایمان لے کر آتے، تقوی پر عمل کرتے، تو خدا آسمان اور زمین سے برکتیں نازل کرتا ہے ان کے اوپر۔ اور پھر کہا کہ اگر یہ تقوی اور ایمان لانے سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر علی کا ساتھ دیتے، علی کا ساتھ دیتے تو کیا ہوتا؟ علی ان کو ان جگہوں پر لا کے کھڑا کرتے جہاں کا پانی خوشگوار ہوتا۔ علی نے وہ دروازے دکھاتے جہاں سے نعمتیں دائمی ہوتی ہیں۔ یعنی خدا عزیز و توجہ رکھنا نوجوانوں خصوصاً، دین اسلام فقط آخرت کی بات نہیں کرتا، دین اسلام دنیا کو آباد کرنے کی بات کرتا ہے۔ ہمارا یہ تصور اگر ہے کہ آخرت فقط آباد ہوگی، نہیں، آخرت تو خصوصیت کے ساتھ ہے، زندگی آباد کرنی ہے، دنیا آباد کرنی ہے۔ اس دنیا کے اوپر خدا کے نیک لوگوں کا حق ہے۔ یہ جو آج استقبالی طاقتیں دنیا کو بیٹھ کر نچوڑ رہی ہیں، یہ خدا نہیں چاہتا۔ لوگوں میں ہمت نہیں تھی تو ایسا ہوا، اور جن علاقوں میں لوگوں نے ہمت دکھائی، خدا نے وہاں سے استقبال کو باہر نکال دیا۔ مثال ایران کی آپ کے سامنے نکال دیا خدا نے باہر، ہمت دکھائی، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ آج ان کی اسلامی حکومت ہے، وہاں ولی فقیر کی حکومت ہے۔ بس توجہ کیجیے گا، اس صالحیت تک پہنچنا ہے۔ ہیلا کیا ہوتا ہے جو شیطان نے یوسف کے بھائیوں کے ساتھ کیا؟ ابھی موقع ہے، کر لو، ابھی یوسف کو ہٹا دو، یوسف کو مار دو، زمین کے کسی دور دراز علاقے میں لے آ کے پھینک دو، تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف آئے گی۔ اس کے بعد موقع ہے صالح بن جانا، جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں حج کو ہم کب بچا کر رکھتے ہیں؟ بڑھاپے کے لیے۔ جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تب ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر حج کی طرف جاتے ہیں۔ نہیں، حج تو جس وقت انسان استطاعت ہو جائے اس وقت واجب ہے۔ حج تو ہے ہی جوانی کی چیز، جوانی میں انسان جائے خدا کی بارگاہ میں، جوانی میں انسان جائے میدان عرفات، جوانی میں انسان جائے میدان منی، جس کو جب موقع ہو چلا جائے، لیکن بچا کے نہ رکھا جائے۔ یعنی سارے کام کر لیے، اب حج پڑ جا رہے ہیں۔ میں ذاتاً جانتا ہوں ایسے کچھ لوگوں کو، اے جی سندھ میں کام کرتے تھے، اے جی سندھ جو گورنمنٹ کا ادارہ ہے جہاں تنخواہوں کا معاملہ ہے، انہیں منع کرتے تھے کہ بھائی آپ جو کام کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، جواب وہی دیتے تھے، اوپر والا بھی لے رہا ہے، نیچے والے بھی لے رہے ہیں، ہم بیچ میں سینڈوچ بنے ہوئے، کیا کریں؟ آپ نہیں لو، آپ اپنے آپ کو بچاؤ، دوسرا والا تو رہوں خدا سے۔ عزیز خدا ایسے بخشنے والا نہیں ہے، خدا تعالیٰ ایسے نہیں بخشے گا کہ آپ نے سب کچھ کر لیا۔ وہ جو ہے نا کہ کتنی بلیاں چوہے کھا کر بلی جو ہے وہ حج کو چلی، یہ محاورہ ہے، ذہن میں نہیں آ رہا، یہ چیز ہے۔ توجہ کیجیے گا، بس صالحیت یعنی اپنے وجود کو پاکیزہ رکھو،
خدا نے جو تمہارے اندر جوہر رکھا ہے، تمہیں بنا کر خدا نے ملائکہ سے سجدہ کروایا تھا۔ ملائکہ نور تھے، ملائکہ نور ہیں، آدمیت کو سجدہ ہے، حضرت آدم کو سجدہ نہیں ہے، توجہ کیجئے گا، وہ سجدہ شخص سے آدم کو نہیں ہے، آدمیت کو سجدہ ہے۔ آدمیت کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ملائکہ جھک جائیں تعظیم کے لیے، ملائکہ جن کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، ملائکہ جن کے اندر نور ہی نور ہے، جو شہوت نہیں رکھتے، غضب نہیں رکھتے، وہ ملائکہ جھکے ہیں آدمیت کے سامنے۔ کیوں؟ کیونکہ آدمیت کی معراج ہے، آدمیت اس منزل پر پہنچتی ہے، صالحیت ہے۔ اس آدمیت کو اگر کوئی پالے تو پھر وہ امام حسین کے لشکر میں جون ہی کیوں نہ ہو، امام حسین کے لشکر کا چھوٹا سا سپاہی کیوں نہ ہو، صالحیت ہے یہ۔ بس مجھے آپ کو یہاں پہنچنا عزیزوں، یہ جو ہیلا بہانہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا، یہ ہمارے ساتھ نہ ہو۔ ابھی جو موقع ہے کر لو، بعد میں دیکھی جائے گی، ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج سے سنبھال لیجیے اس چیز کو، آج سے سنبھالیے کہ واقعی مجھے ابا صالح کی سرپرستی میں آنا ہے، ابا صالح کی سرپرستی میں آنے کے لیے اس معیار تک پہنچنا ہے، اپنے وجود سے منفی چیزوں کو ہٹانا ہے۔ آج کے دور میں بھی اگر میں امام کے پاس نہ پہنچ سکا تو نقصان ہے۔ آج کے دور میں آنے کے باوجود، یعنی اب تو میرے سامنے حجتیں تمام ہو رہی ہیں نا، یمن کے مومنین کھڑے ہو گئے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے، بحرین کے مومنین کھڑے ہو گئے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے، لبنان کے مجاہدین کھڑے ہو گئے زمانے کے امام کی نصرت کے لیے۔ ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے کے واقعات، ہم کب کھڑے ہوں گے؟ پھر عرض کر رہا ہوں، ہم ہمیشہ اگر ذہن میں رکھیں مسلحانہ جہاد نہیں، وہ نہیں ہے، جب ضرورت پڑے گی وہ بھی کر لیں گے، اس سے پہلے کے مراحل تو طے کرو۔ اس سے پہلے کے مراحل کیا ہیں؟ اس سے پہلے کے مراحل اپنی تزکیہ ہے، اپنے نفس کی اصلاح ہے، اپنے نفس کی خرابی کو دور کرنا ہے۔ عزیزوں، اگر انسان کے اندر کمزوری رہ جائے، چھوٹی سی آپ سے جملہ بیان کر رہا ہوں، مسائل کی طرف آ گیا، ہمیں اپنی کمزوریوں کو پہچاننا ہے، پہچاننے کے بعد خود حل کرنا ہے، اگر نہیں کیا نقصان اٹھائیں گے۔ زبیر امام علی کے اچھے دوستوں میں سے تھے، اچھے دوستوں میں سے تھے، امام علی کا ساتھ دیا انہوں نے شروع کے زمانے میں، بیعت نہ کرنے والوں میں سے تھے، امام علی کو ساتھ دینے والوں میں سے تھے۔ اور اس کے بعد جب امام علی کے پاس خلافت آئی ہے، ابتدائی دنوں میں زبیر امام علی کے ساتھ تھے، توجہ رکھیے گا، 25-30 سال کی دوستی ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ جنگ جمل کا واقعہ ہو گیا، جنگ جمل میں امام علی کے مقابلے پر آ گئے، اور وہ وقت آیا کہ زبیر کا سر امام علی کے سامنے آیا۔ خوب ایک نقطے پر توجہ رکھیے گا، امام علی نے کہا تھا یہ زبیر کا 30 سال پرانا کینہ تھا جس کا یہ اثر ہے۔ یعنی زبیر علی سے کینہ رکھتے تھے، چھپا ہوا تھا دل کے اندر، ظاہراً ساتھ دیا ہے بہت ساری جگہوں پر، لیکن ایک قدورت تھی دل میں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ علی کے مقابلے میں جنگ جمل میں آئے، علی کے سامنے سر آ گیا کٹ کے۔ یہ ہم سب کے لیے پیغام ہے بہت بڑے بڑے، یہ پیغام ہے تاریخ کا۔ اپنے اندر ان چھوٹی چھوٹی خامیوں کو تلاش کرو، یہ چھوٹی چھوٹی خامی ایک وقت آ کر بڑی بن جائے گی۔ ایسا نہ ہو ان چھوٹی چھوٹی خامیوں کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جاؤ، اور زمانے کے امام کی نصرت کی آرزو تو رکھو، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی خامیاں نہ معلوم اس وقت تمہارے ساتھ کیا کریں۔ یہ چھوٹا سا کینہ قدورت تھی، مولا متقیان نے کہا یہ 30 سال پرانا کینہ ہے جو اس صورت میں سامنے آ رہا ہے۔ جنگ بھڑکا دی علی کے خلاف، یعنی ایک وقت ساتھ دینے والے تھے، ایک وقت جنگ جمل کی آگ لگانے والوں میں سے ہو گئے، ساتھ دینے والوں میں سے ہو گئے، امام علی کے مقابلے میں آنے والوں کے۔ توجہ رکھیے گا، یہ تاریخ سب کے لیے ہے، میرا آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ۔ عزیزوں، ان چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بچنے کا راستہ یہ فرش اعضاء ہے، یہ فرش اعضاء ہے۔ اس کو معمولی مت سمجھیں، اس کو رسم بھی نہ سمجھیں، یہ فرش اعضاء پر آ کر بیٹھنے کو ایک رسم نہ سمجھیں۔ محلے کی ایک مجلس ہے، ہم محلے میں رہتے ہیں، آ جائیں گے، محلے کے لوگوں نے ارینج کیا ہے، آنا ہوگا، نہیں، اس کو رسم سمجھ کے نہ آئیں، اس کو امام حسین سے ملاقات سمجھ کر آئیں۔ آقا بہجت نے ہی تو بیان کیا تھا کہ جب مجلس میں جاؤ، یہ مت کہو میں مجلس میں جا رہا ہوں، کیا کہو میں حسین سے ملنے جا رہا ہوں۔ یہ عرفا تھے، ان کا دل کچھ دیکھتا تھا تو بیان کرتے تھے، امام حسین سے ملنے آئے ہیں آپ، امام حسین نے آپ کو بلایا، یعنی آپ دوبارہ وہی بات کروں، موضوع خانہ ہے کس کا ہے؟ امام حسین کا۔ صاحب خانہ کی اجازت کے بغیر کوئی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ آپ میں سے جتنے افراد آئیں، اجازت ملی ہے تو آئے ہیں، اجازت ملی ہے آپ کو، ورنہ 1000 کاموں میں مشغول ہو سکتے تھے آپ، 1000 کاموں میں پھنس سکتے تھے، بیمار ہو سکتے تھے، بہت کچھ ہو سکتا تھا۔
یہ ان چیزوں کو سمجھیں، ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھیں۔ یہ فرش اعضا آپ کو ان چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے نکالے گا، اخلاقی بیماریوں سے نکالے گا۔ یہاں بیٹھ کر اخلاص کے ساتھ آنسو بہائیں، آنسو بہانے کے ساتھ ساتھ مدد طلب کریں، جیسے کل ہم نے مدد طلب کی، خود سے مدد طلب کی تھی کل ہم نے۔ نوجوان جو بیٹھے علی اکبر کو یاد کر کے علی اکبر سے مدد طلب کریں، جیسے کل میں نے بیان کیا تھا آپ کے سامنے۔ فقط آنسو نہ پائیں، علی اکبر سے وہ جذبہ مانگیں کہ علی اکبر آپ فقط اپنے بابا پہ قربان نہیں ہوئے تھے، آپ اپنے زمانے کے امام پر قربان ہوئے تھے۔ جو بزرگ بیٹھے ہوئے وہ حبیب کے مصائب سن کر، مسلم ابن عوسجہ کے مصائب سن کر ان سے مدد مانگیں۔ ہے مسلم، ہے حبیب، ہے شوذر، تم وہ بزرگ ہستیاں تھیں کہ تم نے حسین پر قربانی دی ہے، ہمیں بھی وہ جذبہ عطا کرو، ہمیں بھی وہ چاہیے۔ جو بچے بیٹھے ہیں قاسم سے توسل کریں، کل بیان کیا عمر ابن جنادہ سے توسل کریں، تو واقعی توسل کی ضرورت ہے ہمیں۔ ہماری زندگی میں اگر زمانے کا امام نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس کے بغیر زندگی کے عادی ہو گئے۔ اپنے آپ کو اس عادی پنے سے باہر نکالیں، باہر نکالیں اپنے آپ کو اس عادی پنے سے۔ امام زمانہ کی یاد کے بغیر زندگی چبھنی چاہیے، جیسے میں نے شروع میں بیان کر دیا، یعقوب کو زندگی چبھ رہی ہے، سارے بچے موجود ہیں، ایک نہیں ہے، یوسف نہیں ہے، چبھتی ہے زندگی۔ دعائے نطبہ یہ سکھا رہی ہے، تمہیں زندگی چبھے تم کہو عزیز علیہ ان ارى الخلق ولا ترى، مجھے زندگی اچھی نہیں لگ رہی امام زمانہ جس میں سب کچھ ہے، آپ نہیں ہے، نہیں لگ رہی اچھی، میں زندگی میں کیا کروں، آپ کے صدقے سب کچھ ہے، میں رزق کھا رہا ہوں آپ کی وجہ سے، میری سانسوں کی ڈوری چل رہی ہے آپ کی وجہ سے، میری عزت باقی ہے آپ کی دعائے خیر کی وجہ سے، میں گناہوں کے باوجود مجمع میں آ کر بات کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ میرے لیے دعائے استغفار کر رہے ہیں بیٹھ کر، مولا آپ لے کر چل رہے ہیں، ساری چیزوں کے پیچھے آپ ہیں، بس مجھے وہ بنائیے جیسا آپ چاہتے ہیں، توجہ کیجیے گا، اس کو تھوڑا سے کرنا ہے، ایسی تو ماننا ہے اس کو۔ ہم اجتماعی معاملے میں پیچھے رہ گئے دوسری قوموں سے، ہمیں ساتھ چلنا ہے انشاءاللہ، خدا آپ کے راستوں کو آسان فرمائے گا اگر کربلا والوں کو یاد رکھیں گے۔ سفر بنانا ہے، آئیے ساتھ چلیں کربلا والوں کے ساتھ۔ عزیزوں بس قافلے کے روانگیاں ہیں، قافلہ ہے کربلا کا، خدا آپ سب کو اربعینی بنائے انشاءاللہ، اربعین کی زیادت نصیب فرمائے۔ عزیزوں جو تعلیم میں بیان کیا گیا بس چند جملے مسائل کے اور اس کے بعد ختم دعا کہ قافلہ شام میں پہنچا ہے، شام کی منزلیں بہت سخت ہیں۔ سید سجاد ہمیشہ شام کو یاد کرتے تھے، جب کوئی کہتا تھا مولا سب سے زیادہ مشکل، اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ امام سجاد علیہ السلام کے سامنے علی اکبر کا کلیجہ بھی ہوگا، امام کے سامنے علی اصغر کا معصوم گلا بھی ہوگا، مگر اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ امام کے سامنے یقیناً اپنے چچا عباس کے کٹے ہوئے بازو ہوئے ہوں گے، اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ امام کے سامنے علی قاسم کی لاش بھی ہوگی، کسی چیز کا تذکرہ امام نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ الشام الشام الشام۔ سب سے زیادہ مشکل مرحلہ کون سا تھا؟ شام کا تھا۔ اس شام میں ہوا کیا تھا عزیزوں؟ اس شام کے مسائل کو خود بیٹھ کر سوچنے کا بھی۔ یہ زمانے کے امام بھی کہتے ہیں میرے حسین، جب میرے حسین میں کربلا میں موجود نہیں تھا، اگر ہوتا تو کیا کرتا؟ آپ کی ڈھال بن جاتا، آپ پر قربان ہو جاتا، آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی طرف آتے ہوئے تیروں کو اپنے اوپر لے لیتا۔ میں کربلا میں موجود نہیں تھا، بدلے میں کیا کرتا ہوں؟ صبح اور شام آپ پر روتا ہوں، لیکن صبح اور شام روتے روتے وہ وقت بھی آتا ہے کہ میں آپ کے اوپر آنسوؤں کے بدلے خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ امام زمانہ نے کیسے آتے ناہیہ میں حضرتوں اپنے آپ سے پوچھو یہ کون سی مصیبت ہے جس پہ زمانے کا امام خون کے آنسو بہاتا ہے؟ شہادت تو اس خاندان کا ورثہ ہے۔ منہال نے یہی تو سوال کیا تھا نا، مولا کتنا روئیں گے؟ صبر کیجئے، آپ صابرین میں سے ہیں۔ اور امام نے کہا تھا منہال کیسے صبر کروں؟ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا گم ہوا تھا، یعقوب جانتے تھے پلٹ کر آئے گا، اتنا روئے کہ قرآن نے کہا ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ منہال میرے سامنے تو جوانان بنی ہاشم کربلا میں کٹ گئے، جوانان بنی ہاشم کے لاشیں دیکھ کر آیا ہوں۔ منہال کیا کہتے ہیں؟ مولا شہادت تو آپ کے لیے سعادت ہے۔ تو امام پلٹ کر کہتے ہیں ہاں تو نے صحیح کہا، شہادت سعادت ہے، لیکن اے منہال تو ایک چیز کو بھول گیا، کیا ماؤں بہنوں کا بے ردا ہونا یہ بھی ہمارے لیے سعادت تھا؟ میں اپنے الفاظ میں کہوں منہال جس کو ہمارے گھرانے نے پردہ سکھایا تھا،
یعنی کوفے میں جب جناب زینب داخل ہوئی ہیں عزیزوں، کیفیت کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے گا کوفے کا منظر۔ 25 سال پہلے جناب زینب اسی کوفہ میں تھی، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہوں گی 25 سال پہلے، زینب جنہیں بٹھا کر پڑھاتی ہوں گی، درس دیتی ہوں گی، پردہ سکھاتی ہوں گی۔ اب جب کوفے میں قافلہ داخل ہوا ہوگا، شاید اپنے در و دیوار کے ساتھ اپنی چھتوں پر کھڑی ہوئی ان بچیوں میں سے کچھ بچیاں بھی ہوں جو جناب زینب کو دیکھ کر پہچان گئی ہوں، ایک دوسرے سے کہہ رہی ہوں کہ یہ تو وہی زینب ہے، یہ تو وہی معلمہ ہے جس نے ہمیں پردہ سکھایا تھا۔ یہ مراحل تھے۔ شام کا مرحلہ کیوں سنگین ہے؟ اس لیے کہ شام کے اندر ظالموں نے شام کو سجایا ہے، آل رسول کو لے کر آ رہے ہیں، اور اس عالم میں کہ شام کا بازار سجا ہوا ہے، اس لیے تو سید سجاد ہمیشہ طرف جایا کرتا تھا، شام کا یا تذکرہ کرتا تھا۔ عزیزو بس توجہ کیجئے گا، یہ شام تک قافلہ پہنچا ہے، مگر پہنچنے میں ایک جگہ پہنچا جہاں ایک عبادت کرنے والا عبادت کرتا ہے، عیسائی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ میرے معبد خانے کے باہر کچھ لوگ آئے، جمع ہوئے، سپاہی ہیں، نیز و پسر ہیں، میں دیکھ رہا ہوں۔ رات کا وقت ہوا، میں نے دیکھا سپاہی ایک کونے میں چلے گئے، ایک جگہ جا کر نشہ کرنا شروع کر دیا۔ میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا ایک صندوق ہے، اس میں سے نور بلند ہو رہا ہے۔ میں تعجب میں پڑ گیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس صندوق میں سے نور کیسے بلند ہو رہا ہے؟ میں نیچے آیا، ایک سپاہی سے پوچھا یہ بتا اس صندوق میں کیا رکھا ہے؟ اس میں سے ایک نور بلند ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے اس صندوق کے اندر ایک خارجی کا سر رکھا ہوا ہے، ایک باغی کا سر رکھا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں وہ باغی کون ہے؟ کہتا ہے مدینے کا رہنے والا تھا۔ تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہتا ہے اگر وہ باغی تھا تو سر سے نور کیوں اٹھ رہا ہے؟ اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہتا ہے اس باغی کا نام حسین تھا۔ یہ کہتا ہے میں کہتا ہوں کون حسین؟ کہتا ہے جس کا بابا علی تھا، یہ نصرانی ہے۔ کہتا ہے مجھے تعجب ہوتا ہے، میں کہتا ہوں تو کیسے مسلمان ہو؟ اپنے نبی کے نواسے کو کاٹ ڈالا، اس کے بعد کہتے ہو باغی تھا، وہ خارجی تھا۔ یہ سپاہی سے لڑتے تیرا کیا ماجرا ہے؟ تو جا، تیرا تو تعلق ہم سے نہیں ہے۔ یہ کہتا ہے اچھا تھوڑی دیر کے لیے سر کو میرے حوالے کر دو، قیمت طے ہوتی ہے، قیمت طے کرنے کے بعد اس سر